السلام علیکم ناظرین۔ میں ہوٹل کا مالک تھا۔ ایک لڑکی روز میرے ہوٹل کے باہر آ کر بیٹھ جاتی اور گاہکوں کا بچا کھانا لے جاتی۔ ایک دن کھانا نہ بچا تو وہ افسردہ سی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک سبزی والا اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ لڑکی کا دوپٹہ آدمی کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے گریبان سے پکڑا ہوا تھا۔ لڑکی کی قمیض پھٹ گئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرم آئی۔ میں فوراً گیا تو سبزی والا کہنے لگا کہ اس نے میرے ٹھیلے سے سبزی چرائی ہے۔ میں نے جیسے تیسے معاملے کو نپٹایا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکی میرے سامنے پھر شاپر کھولے کھڑی تھی۔ میں بچا ہوا کھانا خود پلیٹوں سے اس کے شاپر میں ڈال رہا تھا۔ وہ بچا ہوا کھانا ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اس کھانے میں ہی اس کی زندگی ہو۔ نہ جانے وہ کن حالات سے لڑ رہی تھی یا پھر اس کے ساتھ کیا مسائل تھے۔ میں نے کبھی جاننے کی کوشش تو نہیں کی، البتہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ یہ ہوٹل میرا ذاتی تھا۔ یہاں 5-6 ملازم کام کرتے تھے۔ زیادہ بڑا ہوٹل تو نہیں تھا، لیکن اکثر دوپہر کے وقت کھانے کے لیے قریبی دفتر کے لوگ یہی آیا کرتے تھے، تو جو کھانا ان کی پلیٹوں میں بچ جاتا میں اس لڑکی کے شاپر میں ڈال دیتا اور پھر وہ خاموشی سے چلی جاتی۔ مجھے اس لڑکی کو دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ صبح سے ہی میرے ہوٹل کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھی نظر آتی، اور دوپہر کے وقت جب گاہک تیزی سے ہوٹل خالی کرتے تو وہ خود ہی اندر چلی آتی۔ اسے معلوم تھا کہ نہ میں اسے حقارت کی نظر سے دیکھوں گا اور نہ اس کا ہاتھ جھٹکوں گا، نہ برا بھلا کہوں گا، بلکہ خاموشی سے اس کے شاپر میں کھانا ڈال دوں گا۔ شاید اس لیے وہ بنا شرمندگی کے میرے سامنے کھڑی ہو جایا کرتی، اور اب بھی میں نے تقریباً سارا ہی بچا ہوا کھانا اس کے شاپر میں ڈال دیا تھا۔ اس نے ایک تشکر بھری نظر مجھ پر ڈالی تھی اور خاموشی سے چلی گئی۔ اس 13 سالہ لڑکی کی آنکھوں میں جو شکر کے آنسو مجھے نظر آئے تھے، انہوں نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ دوستوں، کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے، ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ بچا ہوا کھانا لے کر میری اتنی شکر گزار تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ایسے آنسو تھے جیسے میں نے اس پر کتنا بڑا احسان کر دیا ہو، جبکہ میرا رب مجھے ہر وقت تازہ اور ایک سے بڑھ کر ایک کھانا کھلا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے کبھی ایسا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی نے مجھے شرمندگی کا احساس دلایا تھا، اور میں نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ اس 13 سالہ بچی نے مجھے اپنے رب کا شکر گزار بنا دیا تھا، اور میں جان گیا تھا کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے۔ میں عزت سے روزی کماتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ میں صرف اپنے رب کے آگے جھولی پھیلاتا ہوں، کسی اور کا محتاج نہیں۔ اس دن کے بعد سے تو میں اس بچی کا اور بھی انتظار کرنے لگا، کیونکہ شکر کی عادت میں نے اس سے سیکھی تھی، اور جہاں تک میرا خیال تھا میرے ہوٹل کی اتنی ترقی بھی اس بچی کے آنے کے بعد ہی سے ہوئی تھی۔ بہرے میرا ہوٹل بہت ہی کم چلتا تھا، بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا، لیکن جب سے وہ بچی میرے ہوٹل آنے لگی تھی تب سے کاروبار میں اچانک سے تیزی آ گئی تھی۔ مجھے اس بچی سے خاص انسیت ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ویٹرز کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کبھی ہوٹل میں نہ ہوں تو بھی اس بچی کو خالی ہاتھ نہ جانے دینا۔ پھر ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا، روزانہ ہی پابندی سے میرے پاس آتی اور میں بنا کسی سوال جواب کے اس کے شاپر بھر دیتا، لیکن پھر کورونا کا دور آیا، لاک ڈاؤن شروع ہوا، حالات خراب ہوئے تو میرے ہوٹل کا کام بھی ٹھپ پڑ گیا۔ دراصل ارد گرد کے دفتر والوں سے ہی میرا ہوٹل چلتا تھا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر کوئی اپنے گھروں سے کام کر رہا تھا۔ دفاتر بند پڑے ہوئے تھے، لوگ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، اور ہوٹل کا کھانا بھی تقریباً بند ہو گیا تھا۔ میرے حالات بھی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کا شکار تھے، اور وہ بچی جو ہوٹل کے باہر بیٹھتی تھی وہ بھی اس بات کی وجہ سے پریشان تھی کہ میں پہلے کے مقابلے میں سے کافی کم کھانا دینے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا وقت آیا کہ وہ بچی میرے ہوٹل میں اپنا شاپر پکڑے آئی، تو میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دن تو میں نے ہوٹل میں کھانا بھی تیار نہیں کروایا تھا، کیونکہ صبح سے ایک بھی گاہک نہیں آیا تھا، اور مجھے پتہ چلا تھا کہ قریب کے سارے ہی دفاتر کو 2 ہفتے کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ تو میں اپنا نقصان نہیں کروا سکتا تھا۔ میں بھی ان حالات کی وجہ سے ذہنی طور پر اس قدر پریشان تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب آگے کیا ہوگا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کتنے عرصے کا ہے یا یہ وبا کب تک رہے گی، اس لیے میں نے اس بچی سے معذرت کر لی۔ وہ بھی معصوم سی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، کچھ کہے بنا میرے ہوٹل سے نکل گئی۔ میرے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ میں اس کے بارے میں مزید سوچتا ہوں۔ اس وقت مجھے اپنے ملازموں کی فکر بھی کرنی تھی، کیونکہ ہوٹل بند ہونے سے وہ بھی پریشان تھے۔ میں نے اپنے سارے ملازموں کو جیب میں پڑے پیسوں میں سے ہی چند 100 روپے دیے، اور ہدایت کی کہ اب 2 ہفتے تک میں بھی ہوٹل نہیں کھولوں گا۔ فکر معاش نے سب کے ہی ماتھوں پر لکیریں ڈال دی تھی، ہر کوئی اپنی فکر میں غرق تھا۔
مجھے بھی اپنے کاروبار کی بہت فکر تھی۔ میں نے 2 ہفتے کے لیے ہوٹل کو مکمل طور پر بند کرنے کا ارادہ کیا اور پھر ہر چیز کو لاک کرتے ہوئے جب ہوٹل بند کر کے باہر نکلا تو خود بخود میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کون جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ میں نے ایک نظر اپنے بند ہوٹل پر ڈالی اور خدا سے دعا مانگی یہ سب کچھ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میں گھر جانے کے لیے قدم بڑھاتا ایک عجیب سا شور اٹھا۔ لوگوں کا کافی جمع خفیہ جمع ہو گیا تھا اور شور شبابے کی آواز آ رہی تھی۔ میں خود بخود اس طرف پڑ گیا۔ دیکھا تو ایک سبزی والا تھا جو بہت زیادہ چیخ چلا رہا تھا۔ جب میں نے لوگوں کی بھیڑ ہٹا کر آگے پہنچا تو میری ہوش اڑ گئی، کیونکہ وہ سبزی والا اس بچی کا گریبان پکڑ کر کھڑا تھا اور اس بچی کا دوپٹہ نیچے تھا۔ وہ رو رہی تھی اور سبزی والا اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل بڑا دکھا۔ میں جانتا تھا کہ آج میں نے اس بچی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ شاید وہ سبزی والے سے کچھ مانگنے آئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر سبزی والے سے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے بچی کے گریبان پر ہاتھ کیوں ڈالا ہے؟ وہ کہنے لگا، صاحب یہ چور ہے، ایسی لڑکیوں کے ساتھ پھر ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ آئندہ چوری نہ کرے۔ سبزی والے کی بات سن کر میں حیران ہوا، کیونکہ میں نے تو اس بچی کو کبھی اس طرح کی کوئی حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس بچی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے ان سے تھوڑی سی سبزی مانگی تھی، انہوں نے مجھے سبزی دے دی اور بدلے میں نے پیسے بھی چکا دیے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ مجھے چور چور کہہ رہے ہیں۔ وہ سبزی والا کہنے لگا، ڈھیر ساری سبزی لے کر اس نے مجھے 10 روپے دیے ہیں، آپ ہی بتائیں کہ 10 روپے میں بھلا یہ تھیلی بھر کر سبزی آتی ہے؟ میں نے اسے روکنا چاہا اور سبزی واپس لینی چاہی تو یہ بھاگنے لگی، اس لیے میں نے اسے پکڑ لیا۔ آج میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آئندہ کسی کو بے وقوف بنانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ وہ بچی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے دوپٹہ اٹھا کر اس بچی کو دیا اور پھر سبزی والے سے کہا کہ اسے جانے دو، اس کے پیسے میں چکا دیتا ہوں۔ اس لڑکی نے مجھے احسان بھری نظروں سے دیکھا اور اپنے راستے چلی گئی۔ میں نے سبزی والے کو پیسے چکائے تو بھیڑ بھی چھٹ گئی۔ میں حیران تھا کہ اتنی بڑی بھیڑ میں کیوں کسی نے اس بچی کے حق میں آواز نہیں اٹھائی تھی، کیوں کسی کو یہ نظر نہیں آیا تھا کہ سبزی والا ایک مرد ہو کر ایک جوان ہوتی لڑکی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کر کھڑا تھا۔ وہ بچی 100 لوگوں کی بھیڑ میں بھی پوری طرح بے یار و مددگار تھی۔ سبزی والے کو پیسے ملے تو وہ خاموشی سے چلا گیا اور میں جو گھر جانے والا تھا، نہ جانے کس خیال کے تحت اس بچی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن میں ہم جیسے اچھے لوگوں کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں تو پھر وہ بچی تو پہلے ہی کسی برے حالات کا شکار تھی، نہ جانے کہاں رہتی تھی، کیا معاملات تھے۔ بس دل میں تجسس ہوا تو یہی جاننے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، کیونکہ اب میرے پاس کچھ کام تو تھا نہیں۔ اس بڑے سے علاقے کے پیچھے ایک اچھی بستی تھی۔ وہ بچی تیزی تیزی سے اس بستی میں داخل ہوئی اور پھر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں چلی گئی۔ پہلے تو میں کچھ دیر تک جھونپڑی کے باہر کھڑا رہا، پھر کسی سوچ کے تحت میں نے جھونپڑی کا پردہ ہٹایا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ چارپائی پر ایک بوڑھا آدمی پڑا ہوا تھا اور بچی جلدی جلدی اس سبزی سے کچھ پکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جھونپڑی کے اندر بس 2 ہی لوگ تھے، لیکن وہ بچی بہت سارا کھانا تیار کر رہی تھی اور مجھ سے بھی وہ ہمیشہ بہت زیادہ کھانا ہی لے جایا کرتی تھی۔ 2 لوگوں کے حساب سے تو وہ کھانا بہت زیادہ ہوتا تھا۔ میں نے دھیرے سے اسے آواز دی تو وہ ایک دم ہی چونک اٹھی اور پھر مجھے دیکھ کر ڈر گئی، کہنے لگی، صاحب میں نے چوری نہیں کی تھی، وہ سبزی والے کو میں نے 10 روپے دیے تھے کیونکہ میرے پاس وہی پیسے تھے۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اندر بلا لیا۔ میں اس بوڑھے آدمی کے پاس بیٹھا تو وہ بتانے لگی، یہ میرا بابا ہے، پہلے کی نوکری کر کے گھر چلاتا تھا، مگر ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی کمر پر ایسی چوٹ لگی کہ یہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا اور اسی کی وجہ سے میں کچھ کام کاج بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہ سکتی۔ میں نے ایک نظر اس جھونپڑی پر ڈالی جہاں زندگی کی ضروریات کا سامان تک موجود نہیں تھا۔ پھر میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تم نے یہ اتنا سارا کھانا کیوں تیار کر رہی ہو؟ جو وہ بات اس نے بتائی وہ سن کر تو میری قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بس حیرت سے اس 13 سالہ بچی کو دیکھنے لگا جو شاید اپنے اعمال میں مجھ سے کہیں زیادہ پڑتی، کیونکہ جو بات اس بچی نے مجھے بتائی تھی وہ سوچنا بھی کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر تک میں اس بچی کو دیکھتا رہا تھا اور پھر میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی پوری پوری مدد کروں گا اور اس کی نیکی کے کام میں اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر وہ بچی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر اس کے بابا کے پاس بیٹھ کر میں نے کچھ پیسے اس بچی کے ہاتھ میں رکھے تھے اور پھر واپس لوٹ آیا تھا۔
میں بھول گیا تھا کہ میرے حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، لیکن مشکلات میں جکڑا ہوا ہوں۔ اگر کچھ یاد تھا تو وہ بچی اور اس کا حوصلہ۔ اگر ایک چونپڑی میں رہنے والی ایک عام سی بچی اتنا جگر رکھ سکتی تھی تو پھر میں کیوں نہیں؟ اسی سوچ نے مجھے ایک نئے راستے پر کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنی ویٹرس کو دوبارہ فون لگایا اور ساتھ اسٹاف کو دوبارہ ہوٹل کھولنے کا کہہ دیا۔ اگلی صبح میں پھر سے ہوٹل کھول کر بیٹھا تھا، تیزی سے میرا عملہ کام کر رہا تھا۔ سبھی حیران تھے کہ میں نے ہوٹل کیوں کھلوایا ہے، کیونکہ گاہک تو آنے والے نہیں تھے۔ لیکن جب کھانا پوری طرح تیار ہو گیا تھا تو میں نے بہت کم دانوں پر کھانا دینے کا بورڈ باہر لکھ کر لگا دیا اور اپنے ویٹرس کے ذریعے ارد گرد کی قریب آبادیوں میں بھی اعلان کروا دیا کہ جو کوئی نہایت کم قیمت پر کھانا خریدنا چاہتا ہے وہ ہمارے ہوٹل سے لے سکتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آنے لگے۔ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کو بہت کم داموں پر کھانا دینا شروع کر دیا۔ ہر ایک پلیٹ پر مجھے صرف 5 روپے کا منافع ہو رہا تھا، لیکن اس وقت میرا مقصد منافع کمانا نہیں تھا بلکہ لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر بیٹھنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا، یہ وہ وقت تھا آگے بڑھ کر ہر کسی کو ایک دوسرے کے لیے کام کرنا تھا۔ اور یہ سوچ مجھے اس 13 سالہ بچی ریما سے ملی تھی، جو کچھ میں نے اس کی جھونپڑی میں دیکھا تھا اور جو سنا تھا اس نے میری سوچ بدل کر رکھ دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب سے لوگ آ گئے اور سب ہی کھانا خرید کر چلے گئے، یہاں تک کہ جب آخر میں نے تخمینہ لگایا تو مجھے ہمیشہ سے کہیں زیادہ منافع ہوا، کیونکہ مہنگا کھانا کھانے تو صرف دفتر کے بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن اس وقت اتنی کم قیمت پر ارد گرد کے غریب لوگ ٹوٹ پڑے تھے اور سبھی اچھے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مشکل کے اس دور میں ان کے لیے یہ کھانا بہت ہی زیادہ نعمت کی طرح تھا۔ میں نے ہاتھ کے ہاتھ اپنے ویٹرز کو اس منافع میں سے ان کی اجرت عطا کر دی اور انہیں بھی اس بات کی اجازت دی کہ وہ اس تازہ کھانے میں سے جو چاہیں اپنے گھر لے جائیں اور اپنے ارد گرد کے غریب لوگوں میں بانٹنے۔ یہی سننا تھا کہ ویٹروں کے چہرے پر بھی خوشی آ گئی۔ سب نے حسب ضرورت کھانا لے لیا اور چلے گئے۔ اگلے دن جب میں ہوٹل پہنچا تو حیران رہ گیا۔ مجھ سے پہلے ہی میرا سارا عملہ وہاں پہنچا ہوا تھا۔ ان کے اندر ایک عجیب سا جوش تھا۔ وہ سب پہلی دفعہ مجھے اس قدر دل سے کام کرتے ہوئے دکھائی دیے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کل سے بھی زیادہ مقدار میں کھانا تیار کر دیا گیا تھا اور لینے آنے والے کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی۔ جن جن لوگوں کو پتہ چلا کہ بہت مناسب قیمت پر اچھا کھانا مل رہا ہے اور جو کھانے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا اس کے لیے مفت میں بھی کھانے کا انتظام ہے، تو ہر کوئی ہی چلا آیا۔ میں نے اتنی کم قیمت رکھی تھی کہ بغیر قیمت دیے کوئی بھی کھانا نہیں لے کر گیا۔ سب نے اپنی حیثیت کے مطابق پیسے بھر دیے تھے۔ میری ایک دوست کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بڑا ہی حیران ہوا اور مجھے بے وقوف کہنے لگا۔ اس کا فون آیا تو پہلے اس نے ساری بات پوچھی اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد ہو سکے، میں کوئی خاص منافع نہیں کما رہا ہوں، تو وہ کہنے لگا لاک ڈاؤن میں تم دوسروں کی مدد کرنا اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد خود کٹورا لے کر کھڑے ہو جانا۔ جن لوگوں سے تم ہمدردی کر رہے ہو وہ تمہیں پلیٹ کر بھی نہیں پوچھیں گے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ساری جمع پوچھی اگر اسی طرح تم لوگوں پر لٹا دے گا تو تیری بیوی بچوں کے لیے کیا بچے گا؟ اپنے دوست کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے اجر دینے والا بھی اللہ ہے۔ غرض یہ کہ جس کو بھی پتہ چلا زیادہ تر نے مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور یہی کہا کہ شاید اپنے ہوش کھو بیٹھا ہوں، جو اپنے ہوٹل کی ساکھ خراب کر رہے ہوں، اپنی جمع پونجی ضائع کر رہا ہوں۔ صرف میری بیوی تھی جو میرے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر آپ کی نیت نیک ہے تو منزل خود بخود آسان ہوگی، اور بیوی کا ساتھ پا کر میرے لیے یہ مرحلہ زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہوٹل آنے لگی تھی۔ زیادہ تر عورتوں کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا باندھ کر دیتی۔ جب عورتیں جھولی بھر بھر کر ہمیں دعائیں دیتی تو میری بیوی کی خوشی کی کوئی حد نہ رہتی۔ اکثر رات کو جب ہم تھک ہار کر بستر پر لیٹتے تو میری بیوی یہی کہتی کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنا سکون محسوس نہیں کیا جتنا مجھے یہ کام کر کے سکون اور خوشی مل رہا ہے۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری بیوی نے ایک آسائشوں والی زندگی دیکھی تھی، لیکن یہ کام کر کے وہ خود بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ کچھ دن گزر گئے تھے کہ میرے پاس کھانا تیار کرنے کے لیے پیسے نہیں بچے تھے، کیونکہ جو بھی منافع ہوا تھا اسے میں نے بل وغیرہ ادا کر دیے تھے۔ میرا بینک بیلنس واقعی ختم ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اب مزید آگے کی کھانے کی تیاریاں کس طرح ممکن ہوگی، کیونکہ کھانے کے خرچے کے علاوہ بھی بجلی، گیس وغیرہ کے بل ادا کرنے ہوتے تھے۔ میں اسی شش و پنج کے شکار تھا کہ اچانک ہی ایک شخص میرے ہوٹل پر آیا۔
مجھے لگا کہ شاید وہ بھی کھانا لینے والا ہے، اس لیے میں نے اسے خود سائڈ پر بلا لیا کیونکہ رش کافی تھا اور ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال بھی رکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں آپ کیا چاہیے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو اس نے میری طرف ایک چیک بڑھایا اور کہنے لگا کہ میں یہ دینے آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گیا کہ اس کے ہاتھ میں 50 لاکھ روپے کا چیک تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کو یہ نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہاں قریب میں ہی میرا اپنا ذاتی دفتر ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے وہ بھی بند کر دیا ہے، میں یہاں کبھی کبھار دفتر کی دیکھ بھال کے لیے آتا ہوں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کے لیے کام آ رہے ہیں، میں بھی اس نیکی کی کار خیر میں اتنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ مجھ سے بنا کچھ پوچھے ہی وہ چیک دے کر چلا گیا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی اس مدد پر بالکل حیران رہ گیا، اور اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ چل ہی پڑا تھا۔ کبھی کوئی این جی او والا آ کر میری مدد کر دیتا، تو کبھی کوئی اللہ کی طرف سے فرشتے جیسا انسان چلا آتا، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ 2 مہینوں تک میں یوں ہی لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، اور پھر لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی ہوئی تو میں نے اپنا ہوٹل دوبارہ سے کھول لیا، لیکن اپنی نرخ میں اضافہ نہ کیا۔ جو لوگ میرے پاس پہلے آتے تھے وہ دوبارہ آنے لگے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اب میرے اور بھی گاہک بن گئے تھے۔ جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اور لوگوں کے حالات بہتر ہوئے، تب تک انہیں میرے کھانوں میں میرے ذائقوں کا مزہ لگ چکا تھا۔ وہ سب آپ صحیح قیمت پر بھی کھانا خریدنے کو تیار تھے۔ اب میرے ہوٹل پر دن رات رش رہنے لگا تھا، لوگ باہر باریاں لگا کر کھڑے ہوتے اور میں بس خدا کا شکر ادا کرتا رہتا۔ میں اس 13 سالہ ریما کو ہر کبھی نہ بھولا تھا جس نے مجھے یہ راستہ دکھایا تھا۔ میں جو بھی کماتا اس میں سے کچھ ریما کو بھی پہنچا دیا کرتا، کیونکہ وہ بھی اپنے علاقے میں یہی خیر کا کام کر رہی تھی۔ میرے ہوٹل سے جو بھی کھانا لے کر جاتی تھی وہ اپنی آبادی میں موجود غریب بچوں میں بھی تقسیم کرتی تھی، اور اس دن بھی جب وہ سبزی لے کر گئی تھی تو وہ بہت سارا کھانا تیار کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں تو صرف تم اور تمہارے بابا ہیں، پھر یہ اتنی ساری سبزی کیوں پکا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ پاس پڑوس کے لوگ کئی دن بھوکے رہتے ہیں، خاص کر لاک ڈاؤن کے بعد سے تو سبھی کے گھروں کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، اس لیے میں اکیلے کیسے کھا سکتی ہوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ پڑوسیوں کے بھی بہت حقوق ہوتے ہیں، پاس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہمارا فرض ہے، اس لیے میں جو تھوڑا بہت پکاتی ہوں اس میں سے سب کو ہی تقسیم کرتی ہوں۔ اگر میں اکیلی ہی سب کھا لوں گی تو اللہ کو کیا جواب دوں کہ میرا پڑوسی بھوکا تھا اور میں پیٹ بھر کر سو گئی۔ آج جتنی بھی سبزی مجھے ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملی ہے، اس لیے میں اسے بھی پاس پڑوس میں تقسیم کر کے ہی کھاؤں گی تاکہ کوئی بھوکا نہ سو سکے۔ ریما کی بات سن کر میں کانپ اٹھا تھا، آج تک میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا جیسی سوچ اس بچی کی تھی۔ اور پھر میرے سامنے ہی اس بچی نے ڈھیر سارا کھانا تیار کیا، کوئی خاص کھانا نہیں تھا، بس ابلی ہوئی سبزی کا شوربہ تھا۔ لیکن کھانا تیار ہوتے ہی جیسے ہی اس نے آواز لگائی تو پاس پڑوس کے بہت سارے بچے پلیٹیں لے کر چلے آئے، اور اس نے شوربے میں سے سب کو ہی تھوڑا تھوڑا ڈال دیا۔ وہ سب اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور اس بچی کی آنکھوں میں بڑا سکون تھا۔ اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ایک 13 سالہ بچی جس کا باپ معذور بستر پر پڑا ہوا ہے، جس کے گھر کے اپنے حالات بہت خراب ہیں، وہ ایسے میں بھی دوسروں کا خیال کر رہی ہے۔ اسے پڑوسوں کے حقوق کی یاد ہے، اسے دوسروں کی بھوک کا خیال ہے۔ اور ایک میں تھا جس کی جیب ابھی خالی نہیں ہوئی تھی، بینک میں اب بھی کافی پیسہ پڑا تھا، گھر میں ہر طرح کی سہولت تھی، بیوی بچوں کو کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر بھی ایسی سوچ کیوں نہیں رکھتا تھا؟ میرے پاس اتنا سب کچھ تھا، پھر بھی مجھے آنے والے کل فی فکر تھی، آگے کیا ہوگا؟ جبکہ وہ بچی خالی دامن تھی، پھر بھی اس نے اپنے کل کا نہیں سوچا، بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے آج کا سوچ رہی تھی۔ اگر معاشرے میں بدلاؤ لانا ہو تو ہر کسی کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، کہ مجھے اس بچی نے سکھا دیا۔ اور اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس مشکل وقت میں اس بچی کی طرح پاس پڑوس والوں کو، کچی آبادیوں کا خیال رکھوں گا۔ اور میرے ذرا سے خیال نے صرف گھروں میں رزق نہ پہنچایا، بلکہ میں وسیلہ بنا تھا، بلکہ میرے اپنے رزق میں ایسا اضافہ ہوا تھا کہ آج لاک ڈاؤن ختم ہو کر 4 سال ہونے والے ہیں، لیکن ایسا کوئی ایک دن نہیں گیا جب میرے ہوٹل میں گاہکوں کا رش نہ لگا ہو، کہ جب میں نے پہلے سے کہیں زیادہ منافع نہ کمایا ہو۔ میں یہ جان گیا ہوں کہ اگر انسان خالص نیت کے ساتھ اپنے سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے انسان کو اس طرح نوازتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ آج میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر نوازا گیا ہوں کہ پلٹ کر ماضی میں جھانکتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ جس دن میں نے اپنا ہوٹل بند کیا تھا اس دن میرے بینک میں
صرف 80,000 روپے تھے، لیکن آج میرے بینک میں تقریباً 80 لاکھ روپے ہیں، اور میں سب بھی غریب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب میں یہ 80 لاکھ روپے خرچ کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی 10 گنا زیادہ نوازے گا۔ یہ بات اللہ پر یقین اور ایمان کی ہے، یہ بات اپنے فرائض کو نبھانے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی۔ آپ بھی ایک بار اللہ کے حکم پر عمل کر کے دیکھیے، پڑوسیوں کا خیال کیجیے، پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو نوازتا ہے۔ دوستوں، کہانی اچھی لگی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چاہیے۔